یمامہ کے مقام پر جنگ یمامہ کا سامنا کیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اکرمہ اور حضرت شرجیل مسیلمہ کذاب کے خلاف میدان عمل میں اترے اور مسیلمہ کذاب کے لشکر کو، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے مجاہدین کو کس طرح فتح عطا فرمائی کہ مسلمان صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یمامہ کے میدان کے اندر مسیلمہ کذاب کے ماننے والے گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ جب مسیلمہ کذاب وہ ہارنے لگا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگا، قریب ہی ایک باغ تھا جس کے اندر اس نے پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مسلمان جب یمامہ کے میدان کے اندر مسیلمہ کے کذاب کے 21,000 گستاخوں کو واصل جہنم کر چکے تھے، تو خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے اس باغ کا گھیراؤ کیا جس میں مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا چھپا ہوا تھا۔ مسلمان اس باغ کے اندر گئے اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دور جہالیت کے اندر جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وہ آگے بڑھے، خالد بن ولید سے کہنے لگے، اے ہمارے سردار، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جنگ احد میں عظیم صحابی رسول کا بدلہ آج مسیلمہ کذاب سے لے لوں۔ آپ نے اجازت دی تو وہ حضرت وحشی آگے بڑھے اور آپ نے اپنا نیزہ اس زور سے مارا کہ مسیلمہ کذاب کا سینہ چیرتا ہوا مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا محافظ حضرت وحشی بھی ہوئے، خالد بن ولید بھی ہوئے اور ابو بکر صدیق بھی ہوئے۔ جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ نے شہادت نوش فرمائی۔ کتنے صحابہ نے؟ اور 1200 صحابہ میں 700 صحابہ حفاظ کرام تھے۔ قربان جائیں اس ختم نبوت کی سب سے بڑی جنگ پر کہ جن صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مولویوں کو کیا ہو گیا کہ عقیدہ ختم نبوت پر دھرنے دے رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں۔ یہ ان صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں جنہوں نے یمامہ کے میدان میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ تاریخ اسلام میں 27 جنگیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ ان تمام جنگوں کے اندر جتنے مسلمانوں نے شہادت نوش کی ان کی تعداد 259 کے قریب ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی گئی یمامہ کے مقام پر، اس میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے۔ پتہ چلا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مسیلمہ کذاب سے جھوٹی نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس امت میں آخری جھوٹی نبوت کا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی، جو ہندوستان کی سرزمین پر نمودار ہوا اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا تو ابو بکر صدیق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر محل شاہ صاحب میدان عمل میں نکل کر آئے۔ گولڈے کے تاجدار پیر محل شاہ صاحب میدان عمل میں آئے اور آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے، لوگوں کو بتایا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، لعنتی ہے، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جب پیر محل شاہ صاحب نے تحریک چلائی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ میں سارے مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، آئے میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ پھر پیر محل شاہ صاحب میدان عمل میں اتر کر آئے اور آپ نے کہا کہ تو نے اگر پوری امت مسلمہ کو چیلنج کیا ہے تو رسول اللہ کی یہ آل سے یہ ادنا سا غلام محل شاہ تیرے چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ آپ میدان عمل میں نکل کر آئے۔ 25 اگست سن 1900 لاہور کی بادشاہی مسجد کا سین اس بات کی گواہ ہے کہ وہاں پر مناظرہ طے ہوا، سارے مسلمان وہاں جمع تھے، پیر محل شاہ صاحب بھی پہنچ گئے۔ صبح 10 سے لے کر شام 5 بجے تک پیر محل شاہ صاحب میدان میں بیٹھے رہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ وہاں پر آ کر اپنی جھوٹی نبوت کے اوپر دلائل دے سکتا۔ جب شام 4-5 بجے تو پیر صاحب کھڑے ہوئے اور آپ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کو پھر سے
کامیابی عطا فرما دی۔ ایک تو وہ دور تھا کہ پیر صاحب کے ہاتھ پر مسیلمہ کذاب کے ماننے والے مرزے کو شکست دی گئی۔ جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد ایک مرتبہ پھر امریکہ اور برطانیہ نے مل کر پاکستان کے کلیدی عہدوں کے اوپر قادیانیوں کو بٹھا دیا۔ اس وقت کا پاکستان کا وزیر خارجہ قادیانی، پاک فضائیہ کا سربراہ قادیانی، بڑے بڑے مناصب پر قادیانیوں کو بٹھایا گیا، پاکستان کے فورسز کے عہدوں پر قادیانیوں کو بٹھایا گیا، ایوانوں کے اندر قادیانیوں کو پہنچایا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 70 کی دہائی آئی، اللہ رب العزت نے قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو قومی اسمبلی میں بھیج دیا۔ مولانا نورانی اسمبلی میں گئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مولانا نورانی کو اسمبلی میں بھیجا تاکہ مولانا اسمبلی میں جا کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ کردار ادا کرے کہ تا قیامت کوئی بھی دشمن ختم نبوت پاکستان میں جو ہے وہ پر نہ مار سکے۔ مولانا نورانی اسمبلی میں پہنچتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے جو قرارداد منظور کرائی، آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے۔ یہ قرارداد منظور ہوئی، آپ نے کہا پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام رکھا جائے، اس کو بھی منظور کر دیا گیا۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کا سربراہ جو بھی بنے گا قیامت تک وہ مسلمان بنے گا، کوئی غیر مسلم نہیں بن سکتا۔ جب یہ سارے معاملے ہو گئے، آپ نے کہا آپ مسلمان کی تعریف بھی شامل کر دی جائے، کوئی بھی شخص منہ اٹھا کر آئے ہم اس کو کیسے مسلمان مان لیں گے۔ باقاعدہ 73 کے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کی گئی۔ مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ مسلمان وہی شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانے گا۔ یہ صدر وزیر اعظم، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، یہ گورنر، یہ ممبران اسمبلی، سینٹ کے ممبران جو حلف نامہ حلف پڑھتے ہیں، یہ حلف نامہ مولانا شاہ احمد نورانی نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ بولو یہ کارنامہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر باری آئی اس عظیم مشن کے لیے جس کے لیے مولانا میدان تیار کر رہے تھے۔ قائد اہل سنت نے قرارداد پیش کی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والے لاہوری، احمدی، مرزائی، وہ سارے کے سارے کافر ہیں، اس لیے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ نبی مانتے ہیں۔ جب حضرت نے قرارداد پیش کی تو اس وقت کے ممبران اسمبلی نے یہ بات کی، مولانا یہ تو مدرسوں کا مسئلہ ہے، مسجدوں کا مسئلہ ہے، آپ اسمبلی میں لے کر آ گئے، آپ اس کو وہاں حل کریں۔ حضرت نے فرمایا ہمارے بزرگ صدیوں پہلے مدارس اور مساجد میں اس مسئلے کو حل کر چکے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر اس مسئلے کو حل کریں۔ حضرت قرارداد پیش کرنے جا رہے تھے، رات کو قادیانیوں کا ایک وفد حضرت کے پاس ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ قرارداد جو آپ پیش کرنے جا رہے ہیں پیش کریں، لیکن اس قرارداد میں سے صرف لفظ لاہوری گروپ کو نکال دیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ قادیانیوں کو کافر قرار دیں، لفظ لاہوری ہٹا دیں، ہم آپ کے لیے کچھ لے کر آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں 50 لاکھ روپے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ نے دیر کر لی، ہمارا سودا پیرے ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی قیمت لگی ہے تو ہم وہ بھی دینے کا تیار ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جن کا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو جائے پھر وہ دنیا کے کسی بازار میں نہیں بکتے۔ تو حضرت تو اپنا سودا دربار مصطفیٰ میں کر چکے تھے۔ قومی اسمبلی کے اندر حضرت قائد اہل سنت کے سامنے مرزا مسرور کو، مرزا ناصر کو لایا گیا کہ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا، اگر دوسری طرف سے دلائل آئیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا۔ مرزا ناصر آیا، 15 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، حضرت جواب دیتے رہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، قومی اسمبلی کا دستور رویداد اس بات کی گواہ ہے کہ مرزا ناصر ایک بھی دلیل مرزا کے حوالے سے نہ دے سکا۔ قائد اہل سنت نے آخری دن ایک کتاب نکالی مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور مرزا ناصر سے پوچھا کیا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے؟ اس نے کہا بالکل کتاب ہے۔ حضرت نے کتاب کھول کر اس میں ایک لفظ پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا معاذ اللہ وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت نے اسمبلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کتنے ممبران ہیں جو مرزا کو نبی مانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پر۔ حضرت نے کہا اگر لعنت بھیجتے ہو تو یہ گالی تمہیں بھی اس نے دی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت مسودہ لائے، جہاں بولیں گے ہم دستخط کرنے کا تیار ہیں۔ ولی خان جو کمیونسٹ تھا، قوم پرست تھا، اس نے کہا حضرت جتنے دستخط لینے ہیں، جتنے لفظوں پر دستخط لینے لائے، میں دستخط کرنے کے تیار ہوں۔
یہ متفقہ طور پر قائد اہل سنت کے اس کارنامے سے قادیانیوں کو قیامت تک کے لیے پاکستان میں کافر قرار دے دیا گیا۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، حضرت نے آئین میں لکھوایا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی پاکستان میں اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی اپنے عبادت خانوں پر مینارے نہیں لگا سکتے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے، تم آئین پر قادیانیوں سے تم جو ہے عمل درائی کرانا شروع کر دو، ہم یہ قادیانیوں کے خلاف کانفرنسیں کرنے ختم کر دیں گے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، آپ نے کبھی ان کے خلاف کانفرنس نہیں کی، مگر قادیانیوں کے خلاف کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کافر مانتے ہیں اور کہتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کرتے، وہ ذمہ بن کر پاکستان میں رہتے ہیں۔ جس دن قادیانیوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیا، غیر مسلم تسلیم کر لیا، ہم بھی کہیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر پاکستان میں رہیں، عبادت خانے بلائیں، وہاں پر رہیں، اپنے کام کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ مرکزی جماعت اہل سنت ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں ہے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بزرگوں کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے میدان عمل میں کھڑی ہے کہ جان اہل سنت مفتی اعظم سندھ، مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزی جماعت اہل سنت، صبح سندھ کی قیادت میں الحمدللہ نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے چپے چپے میں جا کر عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے جس طرح سن 2000 کے اندر میدان عمل میں کھڑے تھے قائد اہل سنت کی قیادت کے اندر، الحمدللہ آج بھی وہ اپنے قائد کے مشن پر چل رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔